بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے شیر افضل مروت کو فوری طور پہ نکال دیا ہے اور اس حوالے سے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کیوں عمران خان اتنے سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو نکالنے کا حکم دیا، اور کس اہم رہنما کو بڑا ٹاسک دیا گیا ہے؟ یہ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹوں والے بھی آئے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں کی کیا کہانی ہے، یہ بھی اس ویلاگ کی اہم سٹوری ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو زہریلا خط موصول ہوا تھا، اس میں کون سی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو اس خط کے معاملے پہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تھانہ CTD کو درخواست دی گئی ہے، جس کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ریشم نامی خاتون جو ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ ہے، اور اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکانے کی اور ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس خط میں انتھراکس کا جو ذکر ہے۔ یہ انتھراکس کیا ہے؟ یہ ایک خطرناک کیمیکل ہے کہ جس کو چھونے سے کسی بھی شخص کو خطرناک جلدی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے، اور اگر اس پر بروقت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایک قاتلانہ اقدام بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے پہ پولیس کی طرف سے تمام شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے۔ شواہد کیا ہیں؟ وہ 8 خطوط ہیں جو موصول ہوئے، اور جن میں سے ایک خط اوپن کیا گیا، لیکن باقی خط جو ہیں وہ اوپن نہیں کیے گئے، کیونکہ فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی طرف سے ایک میسیج جو ہے وہ سرکولیٹ کر دیا گیا کہ کسی نے بھی خط کو اوپن نہیں کرنا۔ جس اہلکار نے خط کو اوپن کیا تھا، فوری طور پہ دیکھا گیا کہ اسے یہ جو صفوف تھا، زہریلا صفوف، اس کی وجہ سے اسے فوری طور پہ ریاکشن جو ہے وہ ہوا، آنکھوں میں جلن ہوئی، خارش کا پرابلم ہوا، تو اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہینڈ سینیٹائز کیے، اسی طرح اس نے جو ہے وہ منہ دھویا، مطلب اس سے بچنے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر ہے کہ زیادہ کوئی بڑا جو ہے وہ واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن پولیس نے اس معاملے پہ باقاعدہ طور پہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مذکورہ خاتون کون ہے، کہاں کی رہائشی ہے، یہ خط کیسے پہنچا، کون لے کے آیا، اس حوالے سے CCTV فوٹیج جو ہے اس سے ہی مدد لی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آخر ایسے وقت میں یہ خط کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ آ گیا، اور اس طرح سے ایک گمنام قسم کا نام ہے، پتہ ہی نہیں یہ ریشم کون ہے یہ خاتون، وقار احمد کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خاتون نے زوجہ وقار احمد لکھ کے اپنے خاوند کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کرنے کی کوشش کی ہو، اسے پھنسانے کی، کہ یا پھر کسی اور نے اس پورا جو ماحول بن چکا ہے اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ تمام پہلوؤں پر تحقیق ہونا لازم ہے ایسے وقت میں کہ جب ججز نے خط لکھا، اس خط پہ اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں 7 رکنی بینچ کے سامنے جا چکا ہے، از خود نوٹس لیا جا چکا ہے، تو ایسے وقت میں یہ خط لکھنا اور ججز کو دھمکی دینا، اس سے بھی مزید کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ میں کسی پارٹی کا، کسی بھی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس پہ تحقیق کرنا جو ہے وہ اداروں کا کام ہے۔ اور اسی طرح تحریک انصاف نے ایک بڑی سیاسی چال چلی ہے، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس نے حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور اسے بہتر انداز میں پرفارم نہیں کرنے دینا۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف نے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا حصہ ہیں، جیسے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، مجلس وحدت المسلمین والے، سنی اتحاد کونسل والے ہیں، خود تحریک انصاف والے ہیں، اور اسی طرح جناب مولانا فضل الرحمان، ان سے رابطوں کا آغاز کیا تھا۔ اور اب اس میں بڑی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق گزشتہ شب ہونے والے اجلاس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو گرینڈ الائنس کا سربراہ بنانے پر اتفاق ہوا ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان ابھی تک اس کا حصہ نہیں ہے۔ انہیں بھی اس میں شامل کرنے کے لیے رابطے کیے جائیں گے، اور عید کے بعد ایک بڑی تحریک
لانچ کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کو دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گے، تو اگر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، تحریک انصاف، اختر مینگل یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف جو کہ سینئر پولیٹیشنز ہیں، آصف علی زرداری کو تو ویسے بھی آپ ڈرائنگ روم اور مفاہمت کی سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو اب ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس کڑے وقت سے کیسے نکلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ یاد آ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں بڑے بھاری دل کے ساتھ جو ووٹ دیا، دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ مطلب ان کی ایک عادت ہے کہ اگر ان کے دل میں کسی کے لیے ذرا سا بھی رنج ہو نا تو وہ جب بھی اس کے سامنے آئے تو وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ قومی اسمبلی میں بھی کل ایسا ہی ہوا۔ رانا محمود الحسن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سینٹ کے اور قومی اسمبلی سے وہ کامیاب ہوئے، میاں نواز شریف نے بھی ان کو ووٹ دیا کیونکہ اتحادی جو ہے وہ اپنا امیدوار تھے، لیکن رانا محمود الحسن صاحب مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، ایک عرصے تک وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے، لیکن پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ تو جب یہ ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کیا، تو میاں نواز شریف نے ان سے شکوہ کیا، انہوں نے کہا جی میں بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کو ووٹ دے رہا ہوں، مطلب دیکھیں انہوں نے منافقت نہیں کی، یہ اچھی بات ہے، لیکن انہیں ووٹ دیا۔ یہ بھی نے کہا کہ چونکہ آپ اتحاد کا حصہ ہیں تو لہٰذا یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو معاملہ ہے، ان کو جو یہ بات چل رہی تھی کل سے کہ جی بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ دیا گیا، اور کتنا اسپیسیفک بتایا گیا کہ 3 ڈراپ جو ہیں وہ ان کے کھانے میں شامل کیے گئے۔ پھر ان ڈراپس کی وجہ سے بشریٰ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ جی انہیں جو ہے وہ اپنا الگ قسم کی تکلیف ہے، یعنی کہ ان کا خیال وہ کہتی تھی کہ پیٹ میں تکلیف ہے، درد وغیرہ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کی زبان پہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مطلب موقف ایک جیسا نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنی ہے نا، وہ میرے ایک دوست ہیں، تو ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، تو انہوں نے نا عذرۂ مذاق شاید یہ بات کی، انہوں نے کہا یار یہ نا مطلب دیکھیں کہ کیا یہ آئی ایس آئی یا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس قدر ان کی سوچ اس لیول کی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو یا اس کی اہلیہ کو اس طرح سے جو ہے وہ زہر دیں گے۔ یہ خان صاحب بھی نا عجیب بات کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کہا جی اگر یہ سوچا جائے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مذاق کے طور پہ کہ جناب علی شاید کسی نے سوچا ہو کہ ان کا جو یوتھیا کیڑا ہے اس کو مار دیا جائے، اور بھائی یوتھیا کیڑا جو ہے نا وہ اس طرح کے زہر سے نہیں مرتا، اور پھر یہ جو یوتھیا کیڑا ہے اس کو تو پروان چڑھانے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے۔ اس یوتھیا کیڑے کے لیے تو کئی سال تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کی گئی، طاقتور لوگوں کو اس کے لیے کھڑا کیا گیا اور اس کی حمایت میں کھڑا کیا گیا، باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ لوگوں کو 5th جنریشن وار کے نام پہ جو ہے وہ مسلط کیا گیا، پھر ان کی ٹریننگ ہوئی، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اس سے ڈسمینٹل کرنا ہے تو اس کے لیے ذرا صبر سے کام لینا پڑے گا، اور اس سے ڈسمینٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو یوتھیا پن کا شکار ہو چکے ہیں ان کو آپ تنہائی کا شکار مین یہ ہے کہ میں اس کو شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ اپنا باقی لوگوں سے ذرا الگ کرتے جائیں۔ وہ الگ کیسے ہوں گے کہ ان کی حمایت کم ہو، حمایت کم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، کیونکہ جب تک لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے تو یہ یوتھیا کیڑا جو ہے نا یہ ختم نہیں ہونا۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہوں نے یہ اپنا فتنہ عمران سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر انہیں عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، لیکن یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان پر پیٹرول میں اضافے کی صورت میں جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ لوگ تو پہلے ہی بجلی اور گیس کے بل جمع کروانے سے جو ہیں وہ بیچارے لاچار ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ اتنے بھاری بل کہاں سے جمع کروائیں گے؟ اگر حکومت نے اس طرف توجہ نہ دی تو جو مرضی کر لیں سر، یہ عمران خان والا مکو آپ سے نہیں ٹھپا جائے گا، لہٰذا پہلے عوام پر توجہ دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ جو
بوٹوں والا معاملہ ہے، بڑا بوٹوں والا نے آ تو گئے ہیں، میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کے ہیں یا ویسے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ تو باقاعدہ طور پہ اعلانیہ طور پہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بوٹوں کی وجہ سے موجود ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کتنے سال تک یہ دم بھرا کہ جی میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، حالانکہ گیٹ نمبر 4 والوں نے کبھی ان کو آن نہیں کیا۔ اور اسی طرح جناب فیصل واڈا صاحب، وہ تو ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں باقاعدہ فوجی بوٹ لے کے چلے گئے، اس سے زیادہ اب کیا تابع داری ہو سکتی ہے؟ لیکن سر اس کا صلہ بھی تو ملا نا کہ فیصل واڈا صاحب وہ کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے اور ایک بھی ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آزاد حیثیت میں سندھ سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ نہ صرف واڈا صاحب بلکہ بڑے گھر والوں کی قربت جن جن کو حاصل ہے، وہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب وہ بھی کامیاب ہو گئے، جناب وہ اپنا محسن نقوی صاحب یہ بھی آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ سندھ اور پنجاب سے پچھلے آپ کئی سالوں سے دیکھ لیں کہ آزاد لوگ کامیاب نہیں ہوتے، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینڈیٹ ہے اور انہی کے حمایت یافتہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جو ان میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن پنجاب میں بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ محسن نقوی صاحب جو آئے اور تمام جماعتوں نے جناب ان کے لیے جو ہے وہ اپنا تجویز اور تائید کنندہ فراہم کیے اور بلا مقابلہ کامیاب کروایا، بلوچستان سے بلا مقابلہ کامیاب کروایا کاکڑ صاحب کو، اور سندھ سے جناب فیصل واڈا صاحب کامیاب ہو گئے۔ تو سر بوٹوں والوں کا جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں دھاک ہے ان کی، اور وہ آ چکے ہیں۔ اب وہ اس کے بعد آگے کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، کیونکہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اب جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ بڑا جو ہے دنگل پڑنے جا رہا ہے۔ گیلانی صاحب تو بڑے پر امید تھے اور ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ ہی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس دن سے کاکڑ صاحب بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں، گیلانی صاحب ذرا کچھ مایوس دکھائی دے رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ طاقتوروں کا جو اپنا ووٹ ہوگا نا وہ کہیں اور ہوگا۔ اور سر اب میں نے آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرنی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف اس قدر ڈیفینسو پوزیشن پہ گئی کہ کوئی شخص اس جماعت کا نام تک نہیں لیتا تھا، اس کا جو پارٹی کا جھنڈا ہے وہ گھروں پہ لہرایا نہیں جاتا تھا، لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ڈس آن کر رہے تھے، پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، تحریک انصاف کہیں پر جو ہے وہ کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ورکرز کنونشن کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاسی افق پہ چھا گئے، اور انہوں نے تحریک انصاف کو اتنا عروج بخشا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شاید عمران خان سے بھی زیادہ پاپولر لیڈر بن چکے ہیں، اور اگر پاپولر لیڈر نہیں ہے تو خیر میرا خیال ہے کہ وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں، اسی لیے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے یہ گالم گلوچ برگیڈ ہے، تو لہٰذا انہوں نے گالم گلوچ برگیڈ کے خلاف اپنا سوشل میڈیا بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے، سوشل میڈیا نے اور تحریک انصاف کے باقی لوگوں نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ یہ جو 6 اپریل کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس جلسے کے بعد اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ تو پہلے راہیں جدا کرنے کا بھی اعلان، پھر اس کے بعد اپنا سوشل میڈیا اور آئے روز کور کمیٹی کے لوگوں پر الزامات، وہ بیرسٹر گوہر ہوں، وہ اپنا عمر ایوب ہو یا دیگر لوگ ہوں، ان کے حوالے سے جو بیانات جاری کرتے ہیں، اب اس معاملے کو عمران خان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ کور کمیٹی کے ممبران نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف چلتے ہیں، پارٹی اگر کوئی بیانیہ اسٹیبلش کرتی ہے تو یہ اس کے خلاف بیان دیتے ہیں اور بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اب بھی انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا سب سے جو مضبوط قلعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ لیکن شیر افضل مروت بارہا سوشل میڈیا کے خلاف جو ہے بیان بازی بھی کرتے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اور اب انہوں نے اپنا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی میں تقسیم جو ہے وہ اس کا تاثر جا رہا ہے۔ جس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہے
کہ ان سے ملاقات کے لیے جو فوکل پرسنز کی ٹیم مقرر کی گئی تھی اس میں شیر افضل مروت صاحب اور اسی طرح عمیر نیازی صاحب اور بیرسٹر علی گوہر صاحب جو ہے گوہر علی صاحب جو پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، یہ 3 رکنی فوکل پرسن کمیٹی تھی، اب انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی صاحب کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ عمر ایوب صاحب کو، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے، جو عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے نام فائنل کریں گے، کیونکہ عمران خان اور جیل انتظامیہ کے مابین جو ایگریمنٹ ہوا، جو معاہدہ ہوا، اس کے مطابق 2 دن ملاقاتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک دن فیملی ممبرز ملاقات کریں گے اور ایک دن پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے، لیکن ملاقاتیوں کے حوالے سے مکمل قوائف جو ہیں وہ جیل انتظامیہ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور نام جو ہیں وہ طے کرنے کے بعد ملاقات کے لیے لوگ آ سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہے وہ کالا کوٹ پہنے اور وہاں پہنچ جائے کہ جی میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جس پر دونوں طرف سے دستخط ہوئے، لیکن بالکل آخر میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص ایک قیدی کے ساتھ جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ایگریمنٹ کرے اور اس کے دستخط کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا جائے؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ اگر یہ سہولت کاری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔